وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی محترم حضرات، قابل احترام خواتین، شوال کا مہینہ ہے اور اس کے ساتھ ہی موسم حج شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے قافلے وہ ایک ہی سمت میں روانہ ہوتے ہیں اور وہ ہے بیت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف، تاکہ اس کا حج کر سکیں۔ اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اسے اللہ کا گھر دیکھنے کی توفیق ملے، اسے یہ موقع ملے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے اور اللہ کی طرف سے عائد فریضہ ہے مسلمانوں پر، انسانوں پر، کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ یہ حج کیا ہے؟ یہ حج اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ سنت ہے۔ تو جب تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پہچانیں گے، حج کے مقصد تک اور حج کے فلسفے تک اور حج کی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے، لگ بھگ 4000 سال پہلے، عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے، تقریباً 2100 قبل مسیح۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 2100 سال پہلے عراق میں جو موجودہ شہر بصرہ ہے، اس کے گرد و نواح میں یہ اور شہر تھا۔ اور کا بنیادی مفہوم ہے روشنی۔ اور کے جو باشندے تھے یہ روشن ستاروں کی پرستش کرتے تھے، سورج، چاند اور ستارے، ان کی پرستش کرتے تھے، اس لیے اس علاقے کا نام اور مشہور ہو گیا۔ آج جو قصبے اور آثار قدیمہ آرکیالوجی نے دریافت کیے ہیں، تو 2100 قبل مسیح اور کا جو شہر، اس کے جو کھنڈرات ملے ہیں، اس میں ایسے کتبے ہیں کہ اس میں جو شبیہیں بنائی گئی ہیں، تصویریں ہیں، تو لوگ ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں، لوگ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، لوگ چاند کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے اس بیان کی تصدیق ہے۔ قرآن پاک نے اس قوم کا جو نقشہ ہمارے سامنے رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہمارے سامنے رکھا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ سورج کی اور چاند کی اور ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے۔ جو ان کا بڑا بت خانہ تھا، اس میں بہت سارے بت اس کے علاوہ بھی تھے، لکڑی کے، پتھر کے اور مٹی کے، جنہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جو بت پرست تہذیب کا پیشوا تھا، یعنی ایسے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے کہ جہاں ہر طرف بت ہی بت تھے۔ ان کے والد، ان کے چچا نہ صرف بت پرست تھے، بلکہ بت پرستوں کے پیشوا، امام اور قائد تھے، ان کے پروہت تھے، ان کے پنڈت تھے۔
اب ایسے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو ظاہر ہے اسے تو بت پرست ہونا چاہیے، اور والد کے بعد اسے پیشوائی کا منصب بھی ملے گا، تو ایک لحاظ سے ایک مذہبی تقدس بھی انہیں حاصل ہوگا۔ لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو سلیم الفطرت پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پاک صاف دل کے ساتھ پیدا ہوئے، اور اس بت پرستی کے ماحول میں بھی ان کی فطرت آلودہ نہیں ہوئی، ان کی فطرت پر کوئی داغ دھبا نہیں آیا شرک کا۔ بہت چھوٹے تھے تو اپنے والد کو، اپنے چچا کو دیکھتے تھے بتوں کی خدمت کرتے ہوئے، بتوں کو تراشتے ہوئے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، تو ان سے سوال پوچھتے تھے کہ یہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، یہ آپ کی بات سن سکتے ہیں؟ اور وہ سوچتے کہ یہ بچہ کس قسم کے سوال کر رہا ہے، اس طرح کے سوال ہمارے ذہن میں تو کبھی بھی نہیں ہے۔ ذرا اور بڑے ہوئے تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہ صرف مٹی، پتھر اور لکڑی کے یہ بت ناکارہ ہیں، بے بس ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ اس نتیجے تک پہنچے کہ جو سورج کی کی جاتی ہے پرستش، اور چاند کی پرستش کی جاتی ہے، اور ستاروں کی پرستش کی جاتی ہے، یہ سب ناکارہ، بے بس ہیں، ڈوب جانے والے ہیں۔ اور بالکل واضح کر دیا اپنی قوم پر کہ انی لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس ذات کی طرف اپنا رخ اور اپنا چہرہ کر رہا ہوں جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اور میں کسی شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ تو یکسو اور صاف دل اور پاک ذہن اور پاک نفس کے ساتھ پہلے مسلم اس معاشرے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسلام کا نام چلا ہی وہاں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام وہاں سے مسلمان رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ یکسو ہو جائے، ہر طرف سے بیزار ہو جائے، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یکسو، پاک باز، پاک روح، پاک جسم کے ساتھ اللہ کے لیے خالص، حنیفا مسلمہ۔ ظاہر ہے جب ان خیالات کے ساتھ اس معاشرے میں رہ رہے تھے تو کشمکش تو ہونی تھی۔ ایک مسلمان جو بیزار ہو بت پرستی سے اور شرک سے اور اس کی ہر آلائش سے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اس گندگی کو، اس آلودگی کو؟ اس نے ریزسٹ کرنا ہے، اس نے مزاحمت کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن موقع ملا تو انہوں نے ان کے بت خانے میں جا کر ان کے سارے بت توڑ دیے، سوائے بڑے کو، جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ سارے بت چھوڑ دیے۔ جب انہیں پتہ چلا تو فوراً ان کا جو شک ہے وہ ٹھیک ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا، اس لیے کہ وہ ان کے خلاف بات کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان الہوں کے ساتھ یہ کارروائی کس نے کی ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا ایک نوجوان کو ہم نے ان بتوں کے خلاف بات کرتے سنا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے۔
نوجوانی کے عالم میں وہ مشہور ہو گئے اپنے پورے معاشرے میں کہ یہ بیزار ہے بتوں سے، اور یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ پھر نمرود کے دربار لگا اور انہوں نے کہا وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے جو الہ ہیں ان کی مدد کرو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مقدمہ چلا کر انہیں آگ میں زندہ جلانے کی سزا سنائی گئی، اور عملاً آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کہتا ہے میں نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ ظاہر ہے کہ آگ کا جلانا اللہ کے حکم سے ہے، اور جب اللہ حکم دے دے کہ میرے فلاں بندے کو تیری گرمائش نہیں پہنچنی چاہیے تو آگ کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی سرتابی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا رہنا وہ مشکل ہو گیا، محال ہو گیا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی، اور وہ ہجرت 3 افراد نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی اہلیہ سارہ نے، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو بعد میں پیغمبر بنے۔ 3 افراد کا ایک قافلہ، 3 مسلمانوں کا ایک قافلہ اس پورے معاشرے میں، یہ اس بت پرستی کے مرکز سے نکلا، اور حضرت ابراہیم نے قرآن کے الفاظ میں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ڈائریکشن دی، یہ جو آج کا بلاد شام ہے، ایک تو شام ملک ہے نا، سوریا جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ پورا جو بلاد شام ہے جسے پرانا شام کہتے ہیں، اس میں 4 ممالک آتے ہیں، موجودہ شام، موجودہ اردن، موجودہ لبنان اور موجودہ فلسطین۔ یہ سارا کا سارا علاقہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ تو عراق سے اٹھ کر پھر شرق اردن حضرت ابراہیم تشریف لائے، جس کا پرانا نام کنعان ہے، اور وہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بسایا، اور یہیں سے ان کے جو بھتیجے لوط ہیں ان کی ڈپلائمنٹ اور ان کی تشکیل ہوئی اللہ کی طرف سے۔ ڈیڈ سی جو بحر مردار ہے، اس کی ساحل پر 2 بستیاں تھیں، عامورہ اور سدوم، ان کی طرف، تو وہ وہاں چلے گئے۔ اسحاق علیہ السلام اردن کے مشرقی علاقے یعنی کنعان میں رہے، اور حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے دوسرے حصے حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ پہنچ گئے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اپنا گھر تعمیر کروانا، اپنا گھر تعمیر کروانا۔ تو اس طرح اس دور میں اللہ کے دین کی دعوت کے 3 مراکز بن گئے، ایک کنعان یعنی اردن میں، دوسرا ڈیڈ سی کے پاس یعنی سدوم اور عمورہ میں، اور تیسرا مکہ میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو انہوں نے خواب دیکھا
اور اس کے بعد اس کی جو تفصیل ہے وہ میں ذرا بعد میں اگلے جمعوں میں بیان کروں گا، اس کو ہم ادھر ہی چھوڑتے ہیں۔ واپس آتے ہیں حضرت اسحاق کی طرف۔ ان کی جو اولاد، حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب، ان کو قرآن پاک میں اسرائیل کے نام سے یاد کیا ہے۔ اسرائیل، اسرا کہتے ہیں اللہ کا، اللہ کو، اور ایل کہتے ہیں بندے کو، اللہ کا بندہ، تو ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اور ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ ان کے 12 بیٹے تھے جن میں مشہور حضرت یوسف ہوئے۔ حضرت یوسف کا واقعہ پورا میں بیان کر چکا ہوں یہاں جمعہ میں۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں سے وہ نکالے گئے اور مصر جا کر فروخت ہوئے۔ مصر میں وہ پلے بڑے، مختلف آزمائشوں سے گزرے، یہاں تک کہ مصر کے حکمران بن گئے۔ جب وہ مصر کے حکمران بنے تو اپنے پورے کے پورے خاندان کو اس اردن سے نکالا اور مصر لے گئے۔ اس طرح انہوں نے یہ دوسری ہجرت کی ہے۔ پہلی ہجرت عراق سے اردن کی طرف، پھر دوسری ہجرت اردن سے مصر کی طرف۔ مصر میں پھر یہ کئی 100 سال تک حکمران خاندان رہا، لیکن پھر زمانے نے پلٹا کھایا تو یہ مغلوب ہو گئے اور وہاں غلام بنا لیے گئے۔ اور وہاں ایک اور جو لوکل قبطی خاندان تھا وہ حکمران ہوا فراعنہ کا، فرعونیوں کا، انہوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلا کر واپس اپنے وطن کی طرف لے کر آئے، اور وہ علاقہ جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہوا تھا بلاد شام، ان کو واپس دینے کا وعدہ کیا۔ لیکن حضرت موسیٰ کی قوم بگڑی ہوئی قوم تھی، ان کے اندر شرارتیں بھری ہوئی تھیں، غلامی کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں ان کے اندر آ گئی تھیں، نافرمانیاں کر رہے تھے مسلسل۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یوشع بن نون یہ ان کے پیغمبر بنے۔ ان کے بعد سلسلہ چلتا رہا، 300-400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں طالوت علیہ السلام کو اقتدار بخشا، اور انہوں نے ایک ریاست قائم کی جس کو اسرائیل کہا گیا، اور اس کی سرحدیں وہی بلاد شام، پورا فلسطین، پورا لبنان اور پورا اردن اس میں شامل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس اسرائیل کی بادشاہت حضرت داؤد کو دی۔ پھر حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان وہ بھی اسرائیل کے بادشاہ بنے، اور انہوں نے اس کو انتہا تک پہنچا دیا، بہت عروج تک۔ حضرت سلیمان کے بعد زوال آ گیا، اور یہ اسرائیل کی اسٹیٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک یہودا اور ایک اسرائیل، اور یہ آپس میں لڑنے لگے۔ ان کی اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عراق کا بادشاہ تھا بابل کا بخت نصر، اس نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو اکھیڑ کے رکھ دیا، ان کا شہر یروشلم تباہ کر دیا، اور انہیں غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ کئی صدیوں تک یہ غلام رہے۔ یہ ان کے دوبارہ غلامی کا دور ہے۔ ایک دفعہ فرعون کی غلامی کا دور گزارا، دوسری دفعہ بخت نصر کی غلامی کا، پھر وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں ان کو دوبارہ نجات ملی، یہ پھر اپنے علاقے میں آ گئے۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے موقع پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے، یہ پھر وہاں سے اکھیڑ دیے گئے اور تتر بتر ہو گئے، بھگا دیے گئے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس علاقے پر عیسائی قابض ہو گئے۔
اور پھر یہ علاقہ مسلمانوں نے عیسائیوں سے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بیت المقدس فتح ہوا ہے، اس وقت یہ پورا کا پورا علاقہ عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا، یہودیوں کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہودی یہاں سے بھگا دیے گئے تھے، منتشر کر دیے گئے تھے پوری دنیا کے اندر۔ اور اس کے بعد یہ پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، عیسائی رہے خال خال تھوڑے تھوڑے۔ لہذا آج اصلاً یہ سارا کا سارا علاقہ شام، لبنان، اردن اور فلسطین، یہ سارا کا سارا علاقہ یہ اصلاً آج مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اس پر تاریخی حیثیت سے بھی مسلمانوں کا حق ہے، اور مذہبی حیثیت سے بھی یہاں اسلام ہی غالب ہے اس پورے علاقے میں، اس پورے ریجن میں۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں یہ یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، منتشر تھے، تو ان کو جمع کرنے والا ایک ہے جرمن نژاد لارڈ ہرزل۔ اس نے ایک نقشہ بنایا اور اس نے کہا کہ میں دوبارہ اسرائیل کی ریاست بناؤں گا اور ان یہودیوں کو پوری دنیا سے جمع کر کے اس جگہ پر دوبارہ واپس لا کر بساؤں گا۔ یہ 1885-86 میں اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ اس نے انفیکٹ سلطان عبد الحمید دوئم جو کہ خلیفہ تھا اس کے ساتھ بات چیت بھی کی، لیکن اس نے اس کو بالکل دھتکار دیا اور بھگا دیا۔ اس نے پھر ایک بینک قائم کیا، شرکا، یہ جو آج ہمارا فائنینشیل سسٹم ہے پوری دنیا کا، یہود نے اس کو قابو کرنے کے لیے آج سے 150 سال پہلے پلاننگ کی، اور انہوں نے کہا کہ اس پوری دنیا کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ آج ہمارا پورا سسٹم ان کے کنٹرول میں، اور وہ چاہیں تو دیوالیہ کر سکتے ہیں ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، دنیا کی سپر پاور ہے، اگر یہود چاہیں تو اسے دیوالیہ قرار دے دیں، اتنا ان کے پاس فائنینشیل کنٹرول ہے۔ اسی لیے تو امریکہ ڈرتا ہے ان سے۔ اس نے شرکہ بنایا، اس نے بینک بنایا، اور اس بینک کے ذریعے اس نے فلسطین کے اندر زمینوں کی خریداری شروع کر دی، اور سلطان عبد الحمید کے دور کے جرنیلوں کے ساتھ ملا کر ایسے پلاننگ کی کہ بالآخر وہاں پر انگریز کی حمایت کے ساتھ اس نے یہودیوں کو لا کر بسانا شروع کر دیا۔ اور 1948 میں پھر وہاں اس نے ایک چھوٹی سی اسرائیل کی اسٹیٹ، وہ تو پھر فوت ہو چکا تھا لیکن ان یہودیوں نے بنا لی، اقوام متحدہ کی نگرانی میں، بالکل ناجائز، یعنی وہاں کے مقامی یہودی نہیں ہے، یہ کسی کو یورپ سے، کسی کو روس سے، کسی کو جرمنی سے، ہٹلر نے انہیں مار مار کے بھگا دیا تھا، تو ان کو دوبارہ لا کر جمع کر دیا، اور پھر ایک مار دھاڑ شروع ہوئی، ایک لڑائی شروع ہوئی، اور اس وقت جو عرب حکمران تھے وہ سارے سوئے ہوئے تھے، آج بھی سوئے ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے ایکسپینشن شروع کر دی۔ 1967 کی لڑائی میں، عرب اسرائیل وار میں، اسرائیل نے عربوں کو مار مار کر، اس لیے کہ یہ تو بڑے عیاش لوگ ہیں، یہ مورچوں میں بھی ایئر کنڈیشن مانگ رہے تھے، ان سے وہ گرمی برداشت نہیں ہوئی، اور 6-7 دن کی لڑائی میں اسرائیل نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا، اور قابض ہو گیا 1000 سال بعد یروشلم پر، جو مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، قبلہ اول بیت المقدس، اور اس کے بعد مسلسل وہ مار رہا ہے، کھدیڑ رہا ہے، اور آج آپ دیکھیں غزہ کے جو حال ہے، گزشتہ 1 سال سے تو اسرائیل نے حد تمام کر دیے، اس نے ہسپتال نہیں چھوڑے، اس نے مسجدیں نہیں چھوڑی، اس نے اسکول نہیں چھوڑے، اس نے گھر نہیں چھوڑے، اس نے بچے نہیں چھوڑے، اس نے عورتیں نہیں چھوڑیں،
یہ جنگ نہیں، جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے، قتل عام ہے، ایسا قتل عام ہے کہ جس پر چیخ پکار رہے ہیں مغرب کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے عیسائی غیر مسلم بچے اور بچیاں مظاہرے کر رہے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں قتل عام پر، اس لیے کہ 2.5 سال 2 سال 40 دن کے 10 گھنٹے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ کیا آپ میزائل مارتے ہیں اور اس ہسپتال میں جو نومولود بچہ ہے وہ بھی مر جاتا ہے؟ اور پیچھے کون ہے؟ پیچھے امریکہ بہادر ہے، جو بالکل واضح تو بھائی شرم بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے، پردہ بھی نہیں ہے، واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو ہم نے ان سے خالی کرنا ہے اور اس کو اپنا اڈا بنانا ہے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ٹرمپ یہ اعلان کرتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے حکمران گونگے ہیں، چپ لگی بھی ہے انہیں، یہ اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک حکمران ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ حضور آپ کو یہ کس نے اختیار دیا، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سارے کاسالیس ہیں، سارے بھکاری ہیں، سارے مانگ رہے ہیں، سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ امت مسلمہ میں کبھی زندگی کی رمق آ جاتی ہے، لیکن امت بھی اپنے حال میں مگن ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ حج کا سلسلہ بھی چلے گا، یہ باقی باتیں بھی چلیں گی، لیکن آج اس موقع پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اس پر ایک مسلمان کو احتجاج تو کرنا چاہیے۔ بعض ہمیں ایسے نابغہ روزگار ملے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہماری مذمت سے کیا ہوگا، لعنت ہو ان پر، ہماری مذمت سے یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، ہماری مذمت سے یہ ہوگا دنیا کے سامنے واضح آ جائے گا کہ مسلمان کس طرف کھڑے ہیں۔ ہماری اس مذمت سے ہمارے ان حکمرانوں کو شرم تو آئے گی نا کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے مذمت اور احتجاج یہ زندہ قوموں کی علامت ہے، اور اس میں اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہیے، اور آج پوری ملت اسلامیہ پاکستان احتجاج کر رہی ہے۔ آج جمعہ کے اجتماعات میں بھی یہ بات ہو رہی ہے ہر جگہ، اور جمعہ کے اجتماعات کے بعد بھی انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے، اور ہم یہ جو مجمع ہے انشاءاللہ کہاں کریں گے؟ یہ جو شادمان کا چوک ہے بیکن ہاؤس کے سامنے، یہاں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں گھروں کے جانے کی جلدی نہیں ہوگی، ہم فرض پڑھیں گے، 2 سنتیں پڑھیں گے، اور پھر وہاں جا کر 10-15 منٹ کا اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کا یہ احتجاج فلسطین تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔